اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ تو ویورز، سب سے پہلے حسب معمول میں آپ کو آج 2 دن بعد میں آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ 2 دن میری کوئی مصروفیات تھی، اس وجہ سے میں اپنی کوئی ویڈیو نہیں ریلیز کر سکا۔ بہرحال 2 دن کے بعد سب سے پہلے کرونا وائرس کی طرف آتے ہیں کہ آج پاکستان میں اس کی صورتحال کیا ہے۔ تو کرونا وائرس کی مریضوں کی تعداد پاکستان میں 29,465 اور آخری 24 گھنٹے میں 1,991 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور آخری 24 گھنٹوں میں 21 اموات ہوئی ہیں اور 24 گھنٹوں میں آخری 13,341 ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ٹوٹل ٹیسٹوں کی تعداد 2,83,517۔ تو ویورز، یہ ہے 29,465 مریضوں کی تعداد، اور جب سے اب تک کرونا وائرس پاکستان میں داخل ہوا ہے 669 اموات ہو چکی ہیں۔ ریکورڈ مریضوں کی تعداد ہے 8,023، سندھ میں 10,771، پنجاب میں 11,093، اسلام آباد میں 641، بلوچستان میں 1,935، KPK میں 4,509، آزاد جموں کشمیر میں 86 اور گلگت بلتستان میں 430۔ تو ویورز، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رمضان میں تقریباً ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے مریضوں کی تعداد جو تھی وہ 7 اور 8 ہزار کے درمیان میں تھی، اور آج 16واں روزہ ہے اور 16ویں روزے کے اندر مریضوں کی تعداد 29,465۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ احتیاط نہیں برتی جا رہی اور ڈھکے چھپے۔ لاک ڈاؤن تو گورنمنٹ نے کھولنے کا اعلان کیا ہے، لاک ڈاؤن آفیشلی تو پیر کے دن یعنی کل سے کھلے گا، لیکن اس سے پہلے عوام اپنے لیے لاک ڈاؤن کھول چکی ہے۔ بند شٹروں کے اندر کپڑے خریدے جا رہے ہیں، جوتے خریدے جا رہے ہیں، اور کیا کیا ہو رہا ہے، اور کیا بندہ کہے کہ یہ یقین جانے کہ ویورز، لوگوں نے اس کو نارمل لیا ہی نہیں، اپنی خوشیوں کے لیے دوسروں کو سوگوار کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ صرف اپنی ایک خوشی کے لیے 10 مریضوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جتنے پورے پاکستان میں مریض تھے، جتنے پورے پاکستان میں مریض تھے، وہ صرف گلگت بلتستان میں 430 ہیں، اور KPK جیسا صوبہ جس کے اندر 4,509 تعداد پہنچ گئی ہے۔ تو اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عوام کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ احتیاط برتیں۔ اب ویورز آتے ہیں سیاسی خبر کی جانب۔ سیاسی خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں، تو میں کافی سوچ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں، تو پھر میں نے کہا کہ چلیں نون لیگ سے ہی شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہر غلط لفظ جو ہوتا ہے ویسے بھی نون سے بنتا ہے، یعنی نالائق، نااہل، ناکام، تو اس لیے ہم نے کہا نون لیگ سے ہی شروع کریں۔ تو شہباز شریف، میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتاتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب لندن جانے کے لیے منت ترلا کر رہے ہیں، اور ان کو ذرا سی جب آنکھیں دکھائی گئیں تو وہ جو انہوں نے سہیل ولائچ صاحب کو انٹرویو دیا تھا اس سے ہی مکر گئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب سہیل ولائچ صاحب نے میری باتیں جو تھی وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کی ہیں، اور ان کے ساتھ جو یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ایک دمچھلا ساتھ پھرتا رہتا ہے، جس کے والد صاحب کٹپتلا صدر رہا ہے پاکستان کا، کیا نام ہے وہ، عطا محمد تاڑر صاحب، تو عطا محمد تاڑر صاحب مکر گئے کہ میں اس ملاقات میں تھا ہی نہیں۔ پھر یہ شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ایک نجی ملاقات تھی، جبکہ سہیل ولائچ صاحب نے سیدھا کہا کہ وہ ایک پلانٹڈ انٹرویو تھا، اور انہوں نے مجھے اسی لیے بلایا تھا کہ یہ ایک پلانٹڈ انٹرویو ہے، جس طرح ایک پہلے انہوں نے پلانٹڈ وہ فیک نیوز بھی چلائی تھی، اور نواز شریف صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا تھا وہ ڈان کے ایک صحافی کو۔ تو ویورز، بات یہ ہے کہ یہ کتنا جھوٹ بول لیں، اور مزید ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ مزید بولنے پڑتے ہیں، تو جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، اور
دال ان کی کسی طریقے سے بھی گل نہیں رہی. اندرونی طور پہ بھی پارٹی کے اندر بغاوت کا سامنا, بیرونی طور پہ بھی بغاوت کا سامنا, اور جو عوام ان کے ساتھ تھے تھوڑے بہت جو رہ گئے تھے انہوں نے بھی اب منہ پھیرنا شروع کر دیا. یعنی کہ نیب کی پیشی کو جو لیٹ کیا گیا تھا وہ صرف اس لیے لیٹ کیا گیا تھا بہانہ بنا کے کہ باہر کرونا جو ہے وہ دانت کھولے ہوئے کھڑا ہے اور مجھے فوراً ہی نکل لے گا. تو وہ اس کا وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت لوگوں سے رابطہ کیا کہ میں جلوس کی شکل میں جاؤں, لیکن وہ بندے آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. بہت کوششوں کے بعد 6 سے 8 جمع غفیر انہوں نے جمع کیا ہجوم, اور جو کہ وہ ہوا. اور جب یہ نیب کے دفتر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جناب جو سوالات آپ پوچھ رہے ہیں سارے کے سارے کاغذات تو لندن میں ہیں, یعنی کہ ایک دفعہ پھر مجھے لندن جانے دو. تو ویورز یہ تو تھی مسٹر شہباز شریف صاحب کی باتیں. اب آتے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب. پیپلز پارٹی کے صوبے سندھ کے وزیر تعلیم ہیں سعید غنی صاحب. میں سعید غنی صاحب کی بیسیکلی بہت عزت کرتا تھا کیونکہ میں ان کو ایک پڑھا لکھا شخص سمجھتا تھا. اور یعنی کہ جب میں کراچی میں کبھی بھی ہم تھے تو ہم ان سے جب ملاقات ہوئی تھی تو یہ بڑے اپنے آپ کو شو کرتے تھے کہ, اور اس وقت ہم ان کو بہت اچھا سمجھتے تھے, لیکن اصلیت آہستہ آہستہ سامنے آتی ہے. اب ویورز یہ جو 2 دن کا ہم نے اپنی ویڈیو میں ناغہ کیا ہے تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ 2 دن ہم بھی گھروں میں نہیں لیٹے رہے ہوں گے, ہم کسی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے, ہم کہیں گئے ہوں گے, ہم نے کوئی تحقیق کی ہوگی. تو سندھ کی ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کی حالت واقعی یہ ہے کہ وہاں پہ اسپتالوں میں کتے پھر رہے ہیں, نہ ڈاکٹر ہیں نہ پیرا میڈیکل اسٹاف ہے. ایک عمارت ہے اس کے اندر ٹوٹی پھوٹی وہ بیڈ پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر کتے پیرا جمع ہیں. نہیں تو اگر ویورز اگر کوئی اس بات کو چیلنج کرتا ہے تو میں وہ ویڈیو وائرل کر دوں گا جو ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ کتے بیٹھے ہوئے. لیکن میں یہ ویڈیو اس لیے عوام کو نہیں دکھانا چاہتا کہ کرائیت محسوس کریں گے رمضان کا مہینہ, اس لیے میں یہ دکھانا نہیں چاہتا. لیکن اگر یہ کوئی اس بات کو چیلنج کرے تو ہم یہ ویڈیو بھی دکھا سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ سید غنی صاحب آپ سے ایک سیدھا سیدھا سوال کیا گیا ہے کہ اتنے ارب ڈالر جو دیے گئے, اتنے ارب روپے جو آپ کو دیے گئے تھے وہ آپ لوگوں نے کدھر خرچ کیے, تو آپ کیوں نہیں بتاتے؟ اور اس کے بدلے میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے کراچی میں وال چاکنگ شروع کر دی ARY کے خلاف, اور وہ صحافی کے خلاف آپ نے وال چاکنگ شروع کر دی. بڑے شرم کی بات ہے. یعنی کہ آپ بھی اپنے جو جسے کہتے ہیں سیاسی حریف ہیں ان کے نقشے قدم پہ چلنے لگے. یعنی کہ جب بے نظیر بھٹو الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی تو نواز شریف نے ان کی تصویریں گروائی تھی ہیلی کاپٹر سے, برہنہ تصویریں. یعنی کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک مہم چلائی گئی تھی. اسی طریقے سے آپ نے بھی مہم چلانا شروع کر دی. اب آپ ہیلی کاپٹر سے تصویر نہیں گرا رہے تو آپ نے گندی گندی باتیں جسے کہتے ہیں کہ وال چاکنگ شروع کر دی. بڑے شرم کا مقام ہے. آپ کو وزیر تعلیم نہیں وزیر جہالت ہونا چاہیے, اس کا مطلب تو یہ ہے. اور پھر اس کے اوپر وزیر اعلیٰ صاحب نے تھوڑا سا پانی ڈالنے کی کوشش کی, پیٹرول نہیں ڈالا کہ نہیں جی وہ صحافیوں کا کام ہے کہ ہماری حکومت کی ناکامی دکھائیں اور یہ دکھائیں اور وہ دکھائیں. تو یہ پہلے پٹا ڈال دینا چاہیے تھا میرا جہاں تک خیال ہے. آپ کی حکومت کیسی حکومت ہے؟ سندھ کے اندر اربوں روپے کی گندم چوری ہو جاتی ہے, گودام ہی تک نہیں پہنچتی. جو گودام کے مالک ہے وہ آپ کا وزیر زراعت ہے, اور وہ اس نے اپنے جو گودام ہے وہ کروڑوں روپے مالیت کروڑوں روپے کرایہ وصول کر رہا ہے حکومت سندھ سے. اتنے کی گندم وہاں پہ نہیں پڑی جتنا سال میں وہ کرایہ وصول کر لیتا ہے. تیسری چیز, کتنی گندم آپ کے چوہے کھا گئے. وہ چوہے جو تھے کیا مگرمچھ کے سائز کے تھے کہ اربوں ٹن گندم لاکھوں ٹن گندم جو کھا گئے کیا وہ مگرمچھ کے سائز کے چوہے ہیں کہ جو گندم کھا رہے ہیں؟ اور سندھ میں اتنے بڑے بڑے چوہے کہاں سے ہیں؟ یا تو یہ آپ لوگوں نے پالے ہیں اور یہ 2 ٹانگوں والے چوہے ہیں جو یہ گندم کھا لیتے ہیں اور وہ کھانے کے بعد ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ چلا جاتا ہے. یعنی کہ وہ جو کھانے کے بعد جو ہضم کرتے ہیں وہ پیسوں کی صورت میں جمع ہوتے ہیں. یہی بات ہوگی. آپ سیدھا سیدھا جواب دیں. آپ کو 50 کروڑ روپے ملیں صحت کے لیے, 50 ارب روپے ملیں اس کے کرونا کے لیے, وہ آپ نے کدھر خرچ کیا؟ آپ اس کا جواب دیں. اس کے اندر کون سی بات ہے کہ آپ بلیک میل کرنا شروع کر رہے ہیں؟ تیسری بات, آپ کی جو
نفیسہ شاہ صاحبہ ہیں، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لیتی رہی ہیں. وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ کی بیٹی ہے. شرم کا مقام ہے. کوئی ایک بیان آپ اپنے منہ سے ہی دے دیں کہ ہم نے ان کو پارٹی سے نکالتے ہیں اس بات کے اوپر، لیکن نہیں، وہ تو آپ کے اثاثے ہیں، کیونکہ جیسے بھٹو ابھی تک زندہ ہے اس طرح وہ بھی. تو بات یہ ہے کہ ویورز میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ 17 سے 21ویں اسکیل تک کے بندے اور ان کی بیگمات جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لیتی رہی. تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ان تمام افسران نے تقریباً کوئی 40 ارب روپے نیب میں جمع کرائے ہیں. لیکن میری پھر بھی وہی گزارش ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ کا سوموٹو بنتا ہے ان افسران کو ان کے عہدوں سے فارغ کریں، ان کو ان کی نوکریوں سے فارغ کریں. انہوں نے امانت کے اندر بددیانتی دکھائی، اور جو بددیانت ہو وہ آرٹیکل 52 53 کے اوپر پورا نہیں آتا. جب نہیں آتا تو اس کو فارغ کریں، اس پہ مقدمہ بنائیں، اس کو جیل میں ڈالیں. کیونکہ جو صرف 2000 روپے کی حفاظت نہ کر سکے وہ اربوں روپے کی حفاظت کیسے کر رہا ہے، اس کو سیٹ پہ کیسے بٹھایا گیا ہے. تو چیف جسٹس صاحب آپ کا سوموٹو اب بھی بنتا ہے. بے شک انہوں نے پیسے واپس کر دیے، یہ نہیں ہوتا کہ پیسے واپس کر دیے تو میرا گناہ معاف کر دیا جائے. نہیں نہیں، ایسے نہیں ہوتا. اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جو تم نے غلط کام کیا اس کی پہلے تمہیں سزا ملے گی، اس کے بعد معافی ملے گی. تو سزا دینا، اور یہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ہم نے جو سنا ہے، ہم نے جو پڑھا ہے، اور ہمارے استاذہ نے جو ہمیں پڑھا، قیامت کے دن اگر ہم نے کسی کا 1 روپیہ بھی کھایا ہوا ہے تو وہ ہمیں واپس کرنا ہے، وہ واپس کرنا ہے. تو واپس کرنا ہے تو چیف جسٹس صاحب پہلے روپے تو آپ نے واپس وہ انہوں نے دے دیے ڈر کے مارے، لیکن ان کو سزا دینا آپ کا کام، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ دوسری چیزوں پہ سوموٹو لیتے ہیں اس چیز پہ بھی سوموٹو لینا آپ کا کام. اب آتے ہیں ویور آخر میں پھر دوبارہ کرونا کی جانب. میں عوام سے اپیل کرتا ہوں، میں ہر ایک سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو سمجھیں. یہ ایک بہت بھیانک چیز ہے اور ایک بہت بھیانک وبا ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے اندر پھیل رہی ہے. یعنی کہ کسی اچھی بات کی مطلب تعریف کر دیتا ہے. مقصد اگر حکومت نے اسکولوں کی چھٹیوں کو بڑھایا تو کچھ سوچ کے بڑھایا ہے نا کہ یار کیونکہ بچوں پہ یہ زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے. تو اس کے اوپر لوگوں نے یعنی کہ یہ پیپلز پارٹی والوں نے ایک کارٹون بنا دیا کہ جناب ایسا کریں کہ اسکول کی گھنٹی نہیں بجائیں گے تو کرونا کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اسکول کھلا ہے کہ بند ہے. تو ویورز ان باتوں کو سمجھیں اور ان باتوں کو، ان لوگوں کے بھیانک چہرے دیکھیں، ان بھیانک چہروں کو سمجھیں. آخر میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دیں. پاکستانی ویورز اور عوام کو اللہ حافظ. اور آخر میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.